سخی ابن سخی مولا میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مظہر العجائب ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، علی مع الحق والحق مع علی، القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ وہ ذات کہ جو آپ ممبر پہ دیکھیں تو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا اعلان کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علم کی طرف اگر آپ متوجہ ہو جائیں تو آپ کمال کی منزل پر ہیں، عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو زہد و تقویٰ میں آپ کی مثال نہیں ملتی ہے، اگر آپ سخاوت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ کی طرح کا سخاوت کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ہر عمل پر، ہر رخ پر آپ کمال کی منزل کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات کہ جن کی شان میں قرآن میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں، اور آپ علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے اندر جو حروف ہیں اس کے اعراب ہے، اس حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہ بہت ہی نمایاں ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور قرآن کے موضوع پر، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حجت الاسلام علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ممتاز نعت خاں، نوحہ خاں، منقبت خاں جناب مبارک علی نگری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلا سوال پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، قرآن کی قرأت کے حوالے سے آپ نے کچھ اصول بیان فرمائے، عربی گرامر کے حوالے سے جو آپ نے خدمات انجام دی، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بیان کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وہ فیض رسان بندگان خدا، عاشق محبان مصطفیٰ، وہ حق پرست و حق گوئی و بے باکی و حق شناس و خدا شناس و خود شناس و خدا شناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ سے متعلق آپ نے سوال کیا، حرکات اور اعراب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے رہتی دنیا تک امت مسلمہ پر کہ حضور سیدنا باب العلم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن مجید سے متعلق در حقیقت عربی گرامر مکمل ہوئی، جی، اور وہ ہوا کچھ واقعہ اس طرح کہ ایک دن سرکار سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس چند اصحاب آئے، ان کو عربی نہیں آتی تھی، وہ بولتے کچھ تھے، بولنا کچھ چاہتے تھے، ہوتا کچھ تھا۔ خیر، تواضع ان کی طبیعت میں تھی، اس وقت انہوں نے کچھ نہیں بولا، وہ مہمان تھے، سنتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو سیدنا علی کو تردد ہوا اور بڑی پریشانی کی حالت میں تھے کہ اتنے میں ان کے شاگرد ابو الاسود ظالم بن دوئلی جی، وہ حاضر ہو گئے، وہ آئے ملنے۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین، میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت ہی زیادہ کوئی تردد ہے آپ کو۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں،
ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ آئے تھے آپ سے قبل اور وہ اس طریقے سے بات کر رہے تھے، تو عربی کے اندر بات کر رہے تھے، تو وہ غلط سلط بول رہے تھے، بیچارے بولنا کچھ چاہتے تھے، بول کچھ رہے تھے۔ ٹھیک۔ تو اب علی مرتضیٰ نے جو عظمت اللہ نے عطا فرمائی تو فرمانے لگے کہ میں اچھا یہ یاد رکھیے کہ اس کے ضمن میں آگے کہوں گا، تو انہوں نے بس ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا کہ ابو الاسود ہمارے دور میں عربی بولنے کا یہ عالم ہے تو ہمارے بعد کیا ہوگا؟ کیا کہنے، بے شک۔ تو انہوں نے کہا حضور چاہتے کیا ہیں آپ؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ عربی کے قواعد عربی کے ہو جائیں مرتب، جس سے لوگ قرآن پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اس کی باریک بینیوں سے سمجھ سکیں، عربی صحیح بول سکیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ خادم کچھ لکھ لیا کرے، لائے دکھائے آپ کو، اور آپ اس کے اندر تصحیح فرما دیں، کم و بیشی کر دیجئے، تاکہ اس طرح کچھ ضبط تحریر میں آ جائے۔ ٹھیک۔ حضرت علی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لائیں آپ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اسم، فعل اور حرف کی تعریفیں لکھ کر لائے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا حاضر نحو قد نحوتا، تم نے کتنے اچھے کام کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہ علم النحو ہے جس کو مرتب کیا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عزیز نے۔ ٹھیک۔ عربی یعنی قرآن اور حدیث کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا تا وقت کہ وہ علم النحو پر یعنی عربی قواعد پر کمانڈ نہ ہو جس کو۔ قبلہ سید علی عمران زیدی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا اسی سوال کے اتصال کے ساتھ۔ خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا آیات ہیں، پھر آپ نے اسی قرآن مجید کے اندر جیسے پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا کہ اگر وہ اعراب اور وہ اس کے حوالے سے گرامر سے علم نحو کو اگر مرتب نہ فرماتے، لوگوں تک نہ پہنچاتے، تو شاید بہت مشکل پیش آتی قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا، اس کی قرأت کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جس بہترین انداز سے اعراب کے حوالے سے اور قرأت کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ مولا علی کے یہ شاگرد بصرہ میں موجود ہیں، اور جب اسلام عام ہونے لگا اور جہاں پر مولا علی علیہ السلام اور رسول خدا کی دین اسلام سے تعلیمات میں اضافہ ہونے لگا، تو لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے مولا علی کے دروازے پر آنے لگے۔ تو جہاں پر آج پوری امت مسلمہ میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے جہاں پر خدا کا کلام قرآن ہے، جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے، وہاں پر مولا علی علیہ السلام نے ہمارے لیے خدا کے اس کلام کو آسان کر دیا، اور کیا کس کے وسیلے سے؟ کیونکہ ہم وسیلے کے ماننے والے ہیں، کیا کس کے وسیلے سے؟ اپنے شاگرد کے وسیلے سے کیا، اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے وارثان قرآن کو سمجھنا ہوگا، اگر تم قرآن کو پر عمل کرنا چاہتے ہو تو وارث قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اگر تم قرآن کے اعراب کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو سمجھنا ہوگا، اور اگر تم قرآن کی بصیرت، قرآن کے موضع کو تسلیم کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام نے قرآن کی تعلیمات فرما دی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں کوئی ایک آیت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ جہاں پر تعلیمات ملتی ہیں مولا علی کے اصحاب، رسول خدا کے اصحاب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم 300 ایسی آیات ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور تاریخی روایات ملتی ہیں کہ جہاں پر ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ 300 ایسی آیات ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ 70 ایسی آیات ہیں جو فقط صرف اور صرف مولا علی کے لیے نازل ہوئیں،
جس میں فقط مولا علی علیہ السلام کی شخصیت موجود ہے۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر پورا قرآن سمجھنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے عبد کے سینے پر بطور معجزہ نازل کیا۔ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنا ہوگا، اور اگر بے کے نقطے کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو سمجھنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارک علی صاحب آپ کی خدمت میں بارگاہ مولا کائنات میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے گا۔ مومنو ماتم کرو نوحہ پڑھو، ہو گئے مولا علی ہم سے جدا، مسجد کوفہ میں ہے شور و ستم، سیدہ کے گھر میں ہے محشر بپا، زیر محراب حرم زخمی ہوا، شیر یزداں کل کئے حاجت روا، باغ دنیا میں یتیمی چھا گئی، یا علی کا شور کوفے میں اٹھا، ہے فلک نوحہ کنا میرے خدا، خون میں ڈوبا ہوا قرآن ہے، دین کی حرمت نے پائی ہے بقا، غم زدہ ہے آج پھر آل ابا، سخی ابن سخی مولا میرا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم عدنان زیدی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کی جو طرز حکمرانی ہے، اور آپ نے جس طرح نظام عدل کو قائم فرمایا، اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ان کے لیے بھی آپ نے جو آپ کے مشوروں سے، اور بلکہ جو خود اصحاب کرام کے الفاظ ہیں کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو آپ نے کس انداز میں دین اسلام اور دین محمدی کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا؟ کا جو سوال ہے اسی کو اگر مد نظر رکھیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا طرز حکمرانی قائم کی ہے، اس کے لیے ہمیں وہ خط پڑھنا ہوگا مولا علی کا جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور جو خط مولا علی نے مالک اشتر کو لکھا۔ جب وہ خط دیکھیے، مولا علی کی شان دیکھیں کہ مولا علی نے وہ خط مالک اشتر کو اس انداز سے لکھا کہ جب مسلمان پڑھے تو وہ یہ سوچے کہ کیا طرز حکومت ہے علی ابن ابی طالب کا، جب وہ خط کوئی عیسائی پڑھے تو سوچے کہ کیا طرز ولایت ہے علی ابن ابی طالب کا، اگر وہ خط کوئی ہندو پڑھے تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرے۔ تو معلوم ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا وہ فقط مالک اشتر کے لیے نہیں تھا، وہ اس پوری کائنات کے لیے تھا، وہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ انسان کے لیے تھا، وہ انسانیت کے لیے تھا۔ اس میں طرز حکومت تھا، اس میں طرز حکومت کے، کیونکہ وہ خط تو طویل ہے، اور ہمارے حکمران اور پوری دنیا کے حکمران اگر اپنے اس ملک میں نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی ابن ابی طالب کے اس خط کو پڑھنا ہوگا جو انہوں نے مالک اشتر کو لکھا۔ مالک اشتر سے مولا فرما رہے ہیں کہ عدل قائم کرو، اگر تم عدل قائم کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔
پہلی منزل یہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ذخیرہ اندوزی سے بچو لیکن خدا کی نعمتوں کا ذخیرہ کر لو۔ کیا بات ہے۔ جب خدا کی نعمتوں کا ذخیرہ کرو گے تو تم اپنی رعایا پر دل سے قربان ہو جاؤ گے۔ کیا بات۔ اور مولا علی کی علیہ السلام کی طرز حکمرانی کی یہ منزل بھی سنتے جائیے گا کہ مولا علی نے کیا مالک اشتر کو حکم دیا، کہا کہ تم نظام عدل قائم کرو، اور تم نظام عدل اس انداز سے قائم کرو کہ تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں۔ یہ حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ انسان ہے جو تمہارا مسلمان بھائی ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو کہ انسان ہے، کیا بات۔ چاہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ انسان ہیں۔ مولا علی کیا حکم دے رہے ہیں کہ جس طرح جو محبت تم اپنے مسلمان مومن بھائی سے کر رہے ہو، وہی محبت اور الفت تم اس انسان سے رکھو جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور مولا علی نے اس خط کو آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ جب معافی کی کوئی بات آئے، جب معاف کرنے کی کوئی بات آئے تو ان کے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو معاف بھی کر دو، اور ان کو معاف اس طرح سے کرنا جس طرح تم اللہ سے معافی کے طالب ہو۔ اور بڑا خوبصورت جملہ مولا نے فرمایا، کیونکہ جب بھی انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، مولا علی کا فرمان ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اس کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ طاقت اور حکومت کا کمال نہیں ہے، یہ انسان کی اوقات اس کو بتا دیتی ہے کہ وہ کس اوقات پر موجود ہے۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں مالک اشتر سے کہ جب تمہیں یہ لگے، بہت توجہ کا طالب ہوں، جب تمہیں یہ لگے کہ تمہارے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا ہے تو خدا کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قرآن تمہیں دین اسلام کے بارے میں بتائے گا اور احادیث نبوی تمہیں حقوق العباد کے بارے میں بتائیں گی، تمہیں اپنے رعایا سے کس طرح سے ان سے عمل کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اہم بات انہوں نے کی، جو رعایا کے حوالے سے بات کی، وہ یہ کہا کہ اے مالک اشتر، جو بھی تم وزیر منتخب کرو، ہم آج کل کے وزراء کو دیکھتے ہیں کہ ان کی وزارت کی نشانی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ان کی وزارت کے لیے سینکڑوں پولیس اہلکار ان کے سامنے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ مولا علی کیا پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر اسلام کو ماننا ہے اور قرآن کو ماننا ہے تو ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب کو بھی ماننا ہوگا۔ مولا علی مالک اشتر کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم اپنے وزراء کا انتخاب کرو تو ان کو یہ بات مد نظر رکھو کہ وہ لالچی نہ ہوں، ان میں بخل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے وزراء جو اعتدال تم میں ہو وہ تمہارے وزراء میں ہو۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اے مالک اشتر، اے مالک اشتر، میں تجھ پر ولی ہوں، میں تجھ پر ولی ہوں، یعنی کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور میرا ولی خدا ہے۔ اگر تو نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جو کہ خدا کی خدائی پر تکلیف میں مبتلا کرے گا تو اس سے علی ابن ابی طالب کو تکلیف ہوگی، اور علی ابن ابی طالب نہیں چاہتا کہ علی کے طرز حکومت میں خدا کے بندے تکلیف میں مبتلا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ مولا کائنات کی جو رہنمائی ہے، جو آپ مشاورت ہے، اور بالخصوص آج کے زمانے کے ہمارے حکمرانوں کے لیے خود مولا کائنات کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اگر آج بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ رہنمائی حاصل کر لے اور خود سرخرو ہو جائے اللہ کے حضور، عوام کے حضور، تو بھائی اس کو تو پھر تعلیمات علی پر ہمیشہ قائم رہنا ہوگا، تو پھر بات بنے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ بے شک ایسا ہے۔ اور خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی حکومت سے پہلے جو حکومتیں موجود تھیں ان کے لیے کس طرح مشاورت فرمائی اور کس طرح اس حکمرانی کو آگے بڑھانے سب کے ساتھ رہے ہیں، سب کے ساتھ رہے ہیں، سب یہ تین پیچھے جو گئے ہیں آگے نکل کے پیچھے والے، ان سب کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، پہلے والے، دوسرے والے، یہ تمام لوگ، تیسرے والوں کے لیے باقاعدہ سینہ سفر ہو گیا کہ اپنی اولاد کو بھی اسٹیج پہ لگا دیا۔ ٹھیک۔ تو یار یہ تمام چیزیں انہوں نے جو کی تھیں کس لیے کی تھیں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھیں۔ قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ مولا کائنات نے پوری زندگی جو رسالت میں آپ کے ساتھ گزاری ہے، اس کے بعد گزاری، آپ نے ایک جملہ جو ہے وہ اپنی شہادت کے آخری لمحات میں یا ضربت کے دوران ایک جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ جملے کیوں ادا کیے، تو مولا علی علیہ السلام نے یہ جملے پوری انسانیت کے لیے ادا کر دیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے ادا کر دیے۔ دیکھیے، زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے جو کہ خدا کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔
جہاں پر انسان زندگی کو خدا کی امانت نہیں سمجھتا، اپنا اثاثہ سمجھتا ہے، جملوں پہ ذرا اگر آپ توجہ کریں، انسان اگر اس زندگی کو خدا کی امانت نہیں سمجھ رہا، اپنا اثاثہ سمجھ رہا ہے، تو انسان زندگی اس طرح سے گزارے گا جس طرح سے اس کا دل چاہتا ہے، وہ لوگوں سے اس طرح سے برتاؤ کرے گا جس طرح سے اس کا دل چاہتا ہے، وہ طرز حکومت وہ اپنائے گا جس طرح اس کا دل چاہتا ہے، وہ قرآن سے دور رہے گا کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے، وہ حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھے گا کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے، وہ حقوق العباد کو نظر انداز کرے گا کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کو اپنا اثاثہ سمجھ رہا ہے، خدا کی امانت نہیں سمجھ رہا۔ اور جو بھی شخص زندگی کو خدا کی امانت سمجھے گا، وہ زندگی ویسے گزارے گا جس طرح قرآن کہہ رہا ہے، جس طرح رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، جس طرح اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ فقط علی ابن ابی طالب کو نہیں مانے گا، علی ابن ابی طالب کی بھی مانے گا۔ وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جو خدا کے احکامات ہیں، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا کہ جو خدا کی شریعت ہے، وہ نظام حکومت وہ قائم کرے گا جو خدا کہہ رہا ہے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا جو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی کہ جو خدا کی زندگی کو خدا کی امانت سمجھ رہا ہے، وہ زندگی کو ویسے گزار رہا ہے جو خدا کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ اب یہاں پر مجھے مولا علی کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ جب شب ضربت انہوں نے کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، خدا کی امانت سمجھا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے کو جب ضربت لگی تو مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے علی کو جو زندگی کعبے سے عطا کی تھی، وہی امانت علی ابن ابی طالب مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نواب نفیس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ سید عدنان زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مبارک علی نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے، صحیح ترمذی کے اندر، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی انسان محبت علی سے کر ہی نہیں سکتا سوائے مومن کے، یعنی مومن کے علاوہ کوئی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور دشمنی علی سے سوائے منافق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا جناب مبارک علی صاحب سے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے شان میں اور ان کی شہادت کے حوالے سے کلام پیش کریں۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔